کبھی آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو قرآن سن کر رو پڑتا ہو؟ یقین مانیے وہ رونا کمزوری کا نہیں، وہ پہچان کا رونا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی گمشدہ شخص اچانک اپنے گھر کا دروازہ دیکھ لے۔ جب اللہ کے نیک بندے قرآن کی آیات سنتے ہیں تو انہیں صرف الفاظ نہیں سنائی دیتے، انہیں سچائی کی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ ان کے دلوں میں ایک یقین جاگتا ہے کہ یہی حق ہے، یہی وہ بات ہے جس کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ اور پھر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، زبان بے ساختہ کہہ اٹھتی ہے، اے رب ہم ایمان لے آئے، ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ دیکھیے یہی وہ کیفیت ہے جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے، صرف دماغ میں نہیں رہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے بہت عملی پہلو کی طرف لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے، اسے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ سوچئے نا، ہم اکثر رزق کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا اس کے پیچھے کتنے نظام کام کر رہے ہیں؟ زمین، بارش، ہوا، سورج، صحت، موقع، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اور پھر عجیب بات ہے نا کہ کچھ لوگ حلال چیزوں کو خود سے حرام بنا لیتے ہیں یا دین کے نام پر اس پر پابندیاں گڑھ لیتے ہیں جو اللہ نے نہیں لگائی۔ یہ بھی ایک طرح کی زیادتی ہے۔ دین میں اپنے سے اضافہ بھی ظلم ہے اور کمی بھی ظلم ہے۔ اللہ نے جو حد مقرر کر دی ہے وہی کامل ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے ہم قسم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم اکثر جذبات میں، غصے میں یا اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھا لیتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ زبان کو ہلکا نہ کرو۔ غلط بات کی قسم کھا لی ہو تو اس پر ڈٹے مت رہو، کفارہ ادا کرو، اپنی غلطی مان لو۔ ایمان ضد کا نام نہیں ہے، سچائی کی طرف پلٹ آنے کا نام ہے۔ شراب اور جوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف انہیں منع نہیں کیا بلکہ ان کے پیچھے کا راز بھی بتایا کہ شیطان ان کے ذریعے تمہارے دلوں میں دشمنی ڈالنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ آپ ذرا غور کریے گا، جب انسان نشے میں ہوتا ہے یا جوا کھیل رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ کس دنیا میں ہوتا ہے؟ وہ اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے نفس کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ شیطان کو بس یہی چاہیے کہ انسان اپنے رب سے کسی بھی طریقے سے کٹ جائے۔ اللہ پاک ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان کوئی جامد چیز نہیں ہے کہ ایک بار مل گیا تو بس محفوظ ہو گیا۔ یہ ایک امانت ہے جسے روز بچانا پڑتا ہے۔ ماحول میں، دوستوں میں، معاشرے میں، سوشل میڈیا پر سب ایمان کو متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ دوسروں کی گمراہی تمہیں راستے سے نہ ہٹائے۔ اگر ساری دنیا ایک طرف اور حق دوسری طرف تو مومن کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ اس طرف کے جہاں بھیڑ زیادہ ہے، چاہے تمہارے اپنے کا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی گواہی مت چھپاؤ۔ دیکھیے یہ وہ مقام ہے جہاں ایمان اور مفاد اپنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور مومن کو مفاد نہیں، حق کا ساتھ دینا ہے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، لیکن بعد میں لوگوں نے انہیں ہی معبود بنا لیا۔ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ دین کو بدل دینا، شخصیات کو حد سے بڑھا دینا، اصل پیغام سے ہٹ جانا، یہ سب شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، نہ کہ وہ جو ہم نے روایتوں، رسموں یا جذبات سے گڑھ لیا ہو۔ اللہ پاک ہمیں بار بار اپنی قدرت یاد دلاتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق، اندھیرا اور اجالا، ہماری پیدائش مٹی سے، ہماری موت کا مقرر دن، جب یہ سب حقیقتیں سامنے آتی ہیں تو پھر شک کی گنجائش کہاں رہتی ہے؟ اصل مسئلہ علم کی کمی نہیں ہے، دل کی سختی ہے۔ جو انسان جھٹلاتے ہیں، جو نہیں مانتے، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ جھٹلانے والے ہمیشہ رہے ہیں، ہر دور میں کچھ لوگ سچ کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ تم بے پرواہ ہو کر توحید کا پیغام سناتے رہو۔ دعوت کا انداز کتنا ہی خوبصورت سکھایا گیا ہے نا کہ لوگوں کو حکمت سے بلاؤ، انہیں سوچنے پر مجبور کرو، ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو، کیونکہ دین کی دعوت نفرت سے نہیں پھیلتی، کردار سے پھیلتی ہے۔ اگر ہم سختی سے بات کریں گے تو لوگ سچائی سے بھی دور ہو جائیں گے، اور پھر وہ منظر جب اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب جہنم کو سامنے دیکھیں گے، پھر اسی وقت انہیں اپنے کیے پر کیسا افسوس ہوگا۔ لیکن اس وقت پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ دنیا موقع ہے، آخرت انجام ہے۔ جب یہ دنیا آپ سے چھین لی جائے گی، آپ سے یہ موقع چھین لیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان والے کو اپنے قریب رکھو، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو انہیں مایوس نہ کرو، انہیں امید دو کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ دین کا ماحول ایسا ہونا چاہیے جہاں توبہ کی گنجائش ہو، جہاں گناہگار کو دھتکارا نہ جائے بلکہ سنبھالا جائے، اسے گائیڈ کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز دیکھیے، انہوں نے کائنات کی نشانیوں سے دلیل دی، ستاروں، چاند، سورج سے بات شروع کی اور قوم کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہی دعوت کا رستہ ہے، ایک دلائل، دوسری نرمی اور تیسرا صبر۔ دعوت کی راہ میں کبھی بھی ڈراؤ نہیں، مخالفت ہوگی، طنز ہوگا، لیکن جس کے دل میں ایمان بس جاتا ہے وہ لوگوں کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم سب اللہ کی نگرانی میں ہے، ہمارا باطن، ہمارا ظاہر، ہماری کمائی، ہماری نیت، سب اسی کے علم میں ہے۔ اگر ہم سچائی اختیار کریں گے تو کامیابی یقینی ہے، اگر ہم ضد اور تکبر اختیار کر لیں گے تو انجام بھی ہمارے سامنے ہے۔
آخرت تباہ ہو جائے گی. یہ سب باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ دل میں بٹھانے کے لیے ہیں اور ان پر عمل کرنے کے لیے ہے. ایمان آنسو بھی مانگتا ہے، دیانت بھی، جرت بھی اور عاجزی بھی مانگتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ دل عطا کرے جو قرآن سن کر نرم ہو جائے، وہ زبان دے جو حق پر بولنے سے نہ ڈرے، اور وہ قدم دے جو سیدھے راستے سے نہ ہٹے. آمین یا رب العالمین.